हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जिंगलिंग जियो चैन को किक मारने ही वाला था, जिस वजह से जियो चैन की एबॉर्शन भी हो सकती थी। हालांकि जिंगलिंग को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद जिंगलिंग जियो चैन से माफ़ी भी मांगता है, लेकिन अब जियो चैन को जिंगलिंग से नफ़रत होने लगी है। तो स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए उसे जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट माई ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू। मुझे उससे नफ़रत है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है, मुझे उल्टियाँ होने लगती हैं। चुप हो जाओ, अब बहुत हो गया। एक भी अल्फाज अब मैं नहीं सुन सकता हूँ। अगर तुमने अब एक भी अल्फाज कहा तो तुम पछताओगी, ये वो चिल्ला कर कहता है, जिस वजह से जियो चैन चुप हो जाता है। जियो चैन आंखों में आंसू भर के यीबो की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है अपनी बेडरूम की तरफ। फिर वो अंदर एंटर करते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने बेड पे चला जाता है। जियो चैन की आंखों से आंसू नॉन स्टॉप बह रहे होते हैं। मैं जानती थी वो मुझे नहीं बल्कि उसे चुनेगा। उसने मुझे चुप कराया और डांटा उसकी वजह से। मैं पहले ही जानती थी वो लड़का मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था जो बिहेवियर वांग यीबो ने आज उसके साथ किया था। जियो चैन बहुत ज़्यादा रोता है और फिर रोने के बाद सो जाता है। वांग यीबो जैसे ही बेडरूम के दरवाजे पे आता है तो देखता है कि बेडरूम का दरवाज़ा बंद है। वो नॉक करता है ताकि जियो चैन दरवाज़ा खोले, लेकिन जियो चैन टोटली इग्नोर कर देता है। तो वांग यीबो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि वो बगल वाले कमरे में जाकर सो जाए। जियो चैन आज सुबह नींद से लेट जागा क्योंकि आज उसे नॉसियस फीलिंग हो रही थी। तो वो कुछ मिनट बिस्तर पे ही बैठा रहा। जैसे ही वो बेटर फील करने लगा तो वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा। तो बाथरूम में जाकर पहले उसने शावर लिया, फिर दांतों को ब्रश किया और फिर कपड़े बदले, जिसमें उसने शॉर्ट पहना और वांग यीबो की एक शर्ट। चेंज करने के बाद वो सीधे किचन में चला जाता है ताकि आज का ब्रेकफास्ट वो प्रिपेयर करे। तो किचन में पहुंचते ही वो वांग यीबो और जिंगलिंग को ब्रेकफास्ट करते हुए देखता है। वांग यीबो अपनी सीट से उठता है और जियो चैन के करीब चला जाता है और फिर उसे गले लगाता है। बेबी, तुमने आज हमें ग्रीट किया ही नहीं। देखो, मैंने तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, वांग यीबो जियो चैन से कहता है। वांग यीबो की बातें सुनते हुए जियो चैन वांग यीबो के हाथ अपने ऊपर से हटा लेता है और वहां से गुस्से से चला जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने लिए ब्रेकफास्ट खुद बनाएगा। वो टोटली इग्नोर करता है वांग यीबो और उसके प्यारे से बेटे को। जियो चैन, मुझे माफ़ करो, मैं कल नहीं जानता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम्हें प्लीज़ अपने हस्बैंड पे गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरा फॉल्ट था, जिंगलिंग जियो चैन से कहता है। और जियो चैन ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने एक भी वर्ड नहीं सुना। जियो चैन अपना ब्रेकफास्ट बनाते हुए गाना सुनता है। जैसे ही ब्रेकफास्ट बन जाता है तो वो अपने लिए मिंट टी भी प्रिपेयर करता है और उसके साथ पैनकेक भी। जैसे ही ब्रेकफास्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो वो किचन से बाहर निकलता है और उन दोनों को इग्नोर करके अपने बेडरूम में चला जाता है। डैड, ये सारा मेरा फॉल्ट था, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शायद मेरे जाने से ही उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। कल जो मैंने गलती की थी उस वजह से आप अपने बच्चे को भी खोने वाले थे, मुझे माफ़ करिए, जिंगलिंग कहता है। वांग यीबो जिंगलिंग की बात सुनकर उसके कंधों पे अपना हाथ रखता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जिंगलिंग, वांग यीबो जवाब देता है, जिससे सुनकर जिंगलिंग स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिलाता है।
جواب دینے کے بعد وانگیبو شاور لینے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وانگیبو اپنے کمرے میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زین اپنا بریک فاسٹ کر رہا تھا، تو ییبو اپنے کپڑے اتارتا ہے اور پھر شاور لیتا ہے۔ کچھ منٹ کے بعد ییبو کپڑے بدل کر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زین نے اپنا بریک فاسٹ کر لیا ہے۔ تم ایسا بیہیو کیوں کر رہے ہو زیو جین؟ وانگیبو زیو جین سے پوچھتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جو پرومس تم نے مجھ سے کیا ہے کہ تم ہمیشہ جنگلنگ کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرو گے۔ وانگیبو ابھی کہہ ہی رہا ہوتا ہے، زیو جین کمرہ چھوڑ کے جانے والا تھا، لیکن وانگیبو کی بات سن کر وہ پیچھے کی طرف مڑ کر ییبو کی طرف دیکھ کر سماک کرتا ہے۔ نہیں، اب اور نہیں، یہ پیسے لو، جو ابھی میں نے کھانا کھایا ہے یہ اس کے پیسے ہے۔ میں شیور ہوں جتنا کوانٹٹی کا میں نے کھانا کھایا ہے اتنے پیسے کافی ہوں گے، کیونکہ میں تمہارا یا تمہارے پیارے سے بیٹے کا احسان نہیں لینا چاہتی ہوں۔ زیو جین یہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاتے ہوئے وانگیبو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنی طرف واپس کھینچ لیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا زیو جین؟ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو اور تم اتنا غصہ کیوں ہو؟ میں تمہارے بیکار سے کھیل کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ ییبو پہلے دھیرے دھیرے بولتا ہے اور اس کے بعد وہ چلاتا ہے، اور اس نے جو زیو جین کی کلائی پکڑی تھی اسے بھی زور سے پریس کرتا ہے، جس سے زیو جین کو کافی درد ہوتا ہے اور وہ اپنے لوور لپ کو دبا لیتا ہے پین سے۔ مجھے جانے دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو، تمہاری وجہ سے میری کلائی میں درد ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے زین وانگیبو سے کہتا ہے، اور وانگیبو زیو جین کا ہاتھ چھوڑتا ہے۔ جب وہ زیو جین کے کلائی پر اپنی انگلیوں کے لال نشان دیکھتا ہے تو وہ زیو جین سے معافی مانگتا ہے۔ مجھے معاف کرو زین، رکو، بس بہت ہو گیا، اب میں ایک بھی الفاظ نہیں سننا چاہتی ہوں۔ تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خاص انسان ہے، مجھ سے اور میرے بچے سے بھی بڑھ کر۔ فائن، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، ایسا نہ ہو تم دونوں مل کر میرے بچے کو نقصان پہنچاؤ۔ وانگیبو اپنے قدم زیو جین کی طرف بڑھاتا ہے، یہ دیکھ کر زیو جین اپنے قدم وانگیبو سے دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ زیو جین لاسٹ ٹائم وانگیبو کا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، پہلے کمرے سے باہر اور اس کے بعد گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچتا ہے، وانگیبو کافی سپیڈ میں دوڑتا ہے اس کے پیچھے، لیکن گیٹ کے پاس پہنچتے ہی اسے روک لیتا ہے۔ سنو بیبی، ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، چلو بات کرتے ہیں، غصے میں آ کر کوئی بھی فیصلہ مت لو، ییبو زیو جین سے کہتا ہے، اور پھر زین کو اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ زین کوئی بھی سٹرگل نہیں کرتا، وہ چپ چاپ ییبو کے ساتھ گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ ییبو زین کو چیئر پہ بٹھاتا ہے اور پھر جنگلنگ کو بلا کر اپنے بغل میں بٹھاتا ہے۔ جنگلنگ، کیا ہوا تم دونوں کے بیچ میں؟ جب کل تم دونوں ملے تب تک سب ٹھیک تھا، یہاں تک کہ زیو جین تمہیں اپنا چھوٹا بھائی بھی ایکسیپٹ کر چکا تھا۔ میں تم دونوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا ہے، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا، کہیں اس وجہ سے میں اپنا آپا نہ کھو دوں۔ ییبو غصے سے بولتا ہے اور اس کی آنکھیں زیو جین پر ہوتی ہے، جو اس وقت جنگلنگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے لگ رہا تھا کہ وہ جنگلنگ کو پکڑ کے ابھی دبوچنے والی ہے اور اسے ٹکڑوں میں پیس کر کے اسے کھا جانے والی ہے۔ جنگلنگ کچھ دیر کے لیے شانت ہو جاتا ہے اور پھر وانگیبو کی طرف شرمندگی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تم بولو گے یا میں زبردستی تم سے بلوا دوں؟ تم گرے ہوئے لڑکے، زین چلا کر بولتی ہے، اور وہ جنگلنگ پر اٹیک کرنے ہی والی تھی۔ وانگیبو اسے روک لیتا ہے۔ زیو جین پہلی بار اتنا غصہ کر رہا تھا اور اس کی وجہ اس کی پریگننسی تھی۔ ڈیڈ آئی ایم سوری، کل جب میں نے آپ کے ساتھ انہیں دیکھا تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔
اسٹیٹس میں آنٹی میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ آپ کی وائف بنے، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم میرے ہسبینڈ کو کسی اور عورت کے ساتھ سیٹ کرو گے؟ تمہیں تو میں وانگیبو مجھے جانے دو۔ زین چلا چلا کر یہ کہتا ہے اور جنگلنگ یہ سن کر اپنا سر شرم سے ہی جھکا لیتا ہے۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے چپ بیٹھ سکتی ہو؟ پہلے اسے بولنے دو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس پہ اٹیک کرنے والی ہو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ہاتھ باندھوں؟ ہاں، ییبو چلا کر کہتا ہے۔ زیو چین کے بیہیویئر سے ییبو کافی ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا۔ جنگلنگ اگنور کرتا ہے اور اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہے۔ ییبو جنگلنگ کی بات سننے لگتا ہے اور زیو چین کو اگنور کرتا ہے۔ جب زیو چین نے مجھے پہلی بار گریٹ کیا تو میں نے بہت بری باتیں ان سے کہی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی ہے، آپ کو ڈیزرو کوئی اچھا انسان کرتا ہے۔ اور جب وہ کچن میں آئی تو میں نے انہیں الاؤ نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی چیز لے۔ ڈیڈ مجھے معاف کریے، میں جانتا ہوں کہ میں نے ایسی غلطی کی ہے جس کی کوئی بھی معافی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگا یہ آپ سے پیار نہیں بلکہ آپ کے پیسوں کے پیچھے ہے، اور مجھے ایسا بھی لگا یہ آپ کو آنٹی سے الگ کر دے گی۔ زیو جین پلیز مجھے معاف کرو۔ میں جانتا ہوں وانگیبو میرا اپنا باپ نہیں ہے، انہوں نے تو مجھے سڑک سے اٹھایا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ چاہتا تھا ان کی زندگی میں ایک اچھی عورت آئے۔ جو عورت اسٹیٹس میں میرے ساتھ رہتی تھی وہ اگلے ہفتے میرے گارجین سے ملنے آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ڈیڈ سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پہ ڈیڈ سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز 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 لائک، شیئر، سبسکرائب مائی چینل. Please subscribe my channel. Thank you.